فاطمہ سے ملیے۔ اس کا دن سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ماں ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اپنے خاندان کی واحد کفیل ہے۔ پاکستان کی لاکھوں خواتین کی طرح وہ بنیادی ضروریات، خوراک، دوائیں اور اسکول کی فیس پوری کرنے کے لیے ہر روپے کو نہایت احتیاط سے خرچ کرتی ہے۔ مگر ہر سال جب قومی بجٹ کا اعلان ہوتا ہے وہ امید سے دیکھتی ہے، مگر انجام خاموشی پر ہوتا ہے۔ وعدے بڑے شاندار ہوتے ہیں، ترقی اور تعلیم کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر فاطمہ اور اس جیسی خواتین کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے، کیونکہ ہمارا بجٹ بنانے کا طریقہ ہمیشہ لوگوں کی حقیقی زندگیوں کی عکاسی نہیں کرتا۔ خواتین اور پسماندہ طبقات آبادی کا بڑا حصہ ہے، مگر ان کی ضروریات اکثر بجٹ کے فیصلوں میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ یو این ویمن اور قومی کمیشن برائے حیثیت خواتین نے 2020 میں ایک مطالعہ کیا جس کے مطابق پاکستان میں خواتین ہر روز تقریباً 4.1 گھنٹے بلا معاوضہ گھر کے کام اور دیکھ بھال میں صرف کرتی ہیں، جبکہ مرد صرف 1.4 گھنٹے۔ اس میں کھانا پکانا، صفائی کرنا اور دیکھ بھال شامل ہے۔ یہ ایسی ضروری محنت ہے جو خاندانوں اور معیشت کو سہارا دیتی ہے، مگر شاذ و نادر ہی اسے پہچانا جاتا ہے یا اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ صرف پاکستان کے وفاقی بجٹ کا تقریباً 3% ان منصوبوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے جو براہ راست خواتین اور لڑکیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ شاید بری نیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پہلوؤں کی وجہ سے ہے جن پر توجہ نہیں دی جاتی۔ آئیے اسے واضح کریں۔ جینڈر ریسپانسو بجٹنگ کا مطلب خواتین کے لیے الگ بجٹ بنانا نہیں، بلکہ موجودہ بجٹ کو زیادہ دانشمندی سے استعمال کرنا ہے تاکہ اخراجات ہر فرد کی ضروریات کو پورا کریں، چاہے اس کی جنس، پس منظر یا حالات کچھ بھی ہوں۔ جینڈر ریسپانسو بجٹنگ بجٹ کو حقیقی زندگی کے زاویے سے دیکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اس خرچ سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کون پیچھے رہ گیا ہے اور اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکومتوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ وسائل اس انداز سے جمع اور خرچ کریں جو منصفانہ، مؤثر اور حقیقی ضروریات پر مبنی ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، تعلیم، صحت کی سہولیات ہوں یا روزگار۔ پاکستان میں فرق بہت واضح ہیں۔ لڑکیاں اکثر طویل فاصلہ طے کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ چار دیواری کی کمی، صاف بیت الخلاء نہ ہونا یا خواتین اساتذہ کی کمی کی وجہ سے لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ بچوں کی پیدائش کے دوران مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواتین صحت کے خطرات کا سامنا کرتی ہیں، اور جب خواتین اور صنفی اقلیتوں کو معیشت میں حصہ لینے سے روکا جاتا ہے تو پورا معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی آر بی اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے کہ وسائل وہاں خرچ ہوں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ صرف وہاں جہاں وہ ہمیشہ سے خرچ ہوتے آئے ہیں۔ پاکستان میں ویمنز پارلیمنٹری کاکس اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے تاکہ جینڈر بجٹنگ کو عملی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے جینڈر ریسپانسو بجٹنگ پر قومی حکمت عملی تیار کی ہے، سرکاری افسران کو تربیت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ بجٹ سازی کے ہر مرحلے میں جینڈر کو مد نظر رکھا جائے۔ وہ صرف آواز نہیں اٹھا رہی بلکہ عملی طور پر تبدیلی لا رہی ہیں۔ صحت اور تعلیم سے لے کر معاشی مدد تک ان کی کوششیں یہ طے کر رہی ہیں کہ وسائل کہاں اور کیسے خرچ ہوں تاکہ سرکاری پیسہ واقعی عوام کی ضرورتوں پر لگے۔ اگر جی آر بی کو باقاعدگی سے نافذ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے اسکول میں داخلے کی شرح خاص طور پر دیہی علاقوں میں 30 سے 40% تک بڑھ سکتی ہے۔ ماں اور بچے کی پیدائش کے دوران اموات کی شرح، جو اس وقت ہر 1 لاکھ پیدائشوں پر 154 ہے، بہتر صحت کی سہولیات پر خرچ کرنے سے نمایاں طور پر کم ہو سکتی ہے۔ خواتین کی افرادی قوت میں شرکت، جو اس وقت 25% سے بھی کم ہے، دگنی ہو سکتی ہے، جس سے خاندانوں اور معیشت دونوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی ترقی اس بات سے بھی جڑی ہے کہ ٹرانسجینڈر برادری کے لیے مواقع کے دروازے کھولے جائیں، جو اپنی صلاحیت کے باوجود اکثر روزگار میں رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ وہ نتائج ہیں جنہیں بہتر اور دانشمندانہ بجٹ سازی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک منصفانہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا معاملہ نہیں، یہ تحفظ، مواقع اور وقار کا سوال ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کا عزم ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ جینڈر ریسپانسو بجٹنگ یا جی آر بی قومی اور مقامی بجٹ کو حقیقی لوگوں کی ضروریات کے زاویے سے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر روپے کو سمجھداری سے خرچ کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ترقی خواتین، لڑکیوں اور صنفی اقلیتوں تک انصاف کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے پہنچے۔